إن الحمد والنعمة لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم الصلاة والسلام على خليفة الله وعلى آلهما وأصحابهما وأتباعهما وأزواجهما ومن والاه أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال في مقام آخر والضحى والليل إذا سجى اما بعد حاضرین محترم، سامعین حضرات، بزرگوں، نوجوانان قوم، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، چونکہ خلاق کائنات اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تم پر آ گیا ہے، تمہارے پاس آ گیا ہے ایک نور، وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب۔ حاضرین محترم، خلاق کائنات اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ حاضرین محترم، آپ مجھے کہنے دیجئے، اگر میں اس کا ترجمہ اگر اپنے ذوق میں کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری طرف دو قرآن کو نازل کیا ہے، ایک چلتا پھرتا قرآن ہے اور ایک بولتا ہوا قرآن ہے۔ ایک بولتا ہوا قرآن ہے اور ایک وہ قرآن ہے جو لکھا ہوا قرآن ہے۔ حاضرین محترم، جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہوں اے اللہ، تیرے قرآن میں تو سورے ہیں، تیرے قرآن میں عنوانات ہے، موضوع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سوال ختم ہونے سے پہلے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، تو محمد کے پاس جا کر دیکھ، ان کے پاس بھی سورے ملیں گے، ان کے پاس بھی موضوعات ملیں گے۔ حاضرین محترم، تفصیل کرنا چاہوں گا چونکہ حاضرین محترم قرآن کریم کی سورہ قصص ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ تاریخ کے واقعات کا علم ہونا۔ حاضرین محترم، یہ وہ قرآن ہے جس میں سورہ قصص ہے کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ تاریخ کی کتابیں ہیں، آئیے میرے حبیب کے پاس آئیے۔ حضرت ابو بکر ہے، ان کا سورہ قصص ہے، حضرت ابو بکر حضور کا سورہ قصص ہے جس میں تاریخ کے تمام واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ قرآن کریم میں سورہ فرقان ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ آئیے حضور کے پاس آئیے، حضور کے پاس سورہ عمر ہے جو کہ حق و باطل کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ نور ہے جس کا معنی روشنی کے ہے۔ آئیے حضور کے پاس آئیے، حضرت عثمان ہے جو ذو النورین کے لقب کے مالک ہیں۔
قرآن کریم میں سورہ صف ہے جس کے معنی کہ جس کا عنوان یہ ہے کہ پاکی اور نیک اور تقوی اختیار کرنا، متقی بننا۔ حضور کے پاس آئیے، حضور کے پاس سورہ علی ہے جس میں تمام کے تمام خصوصیات تقوی پرہیزگاری موجود ہے۔ حاضرین محترم، وہ قرآن میں سورہ انفال ہے کہ جس کا معنی ہے، جس کا موضوع یہ ہے کہ جہاد کرنا۔ میرے نبی کے پاس سورہ خالد بن ولید ہے جو جہاد کا صحیح طریقہ سکھاتے ہیں۔ اس قرآن میں سورہ بقرہ ہے جس کا عنوان یہ ہے یہودیوں کا رد کرنا۔ آئیے میرے رسول کے پاس جن کے پاس وہ قرآن ہے جس کا نام حضرت عبداللہ بن سلام ہے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران ہے جو کہ عیسائیت کے رد میں نازل کی گئی ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ عیسائیت کا رد۔ آئیے میرے حضور کے پاس حضرت سلمان فارسی ہے جو کہ عیسائیت کے بہت بڑے عالم ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ ہے جس میں فقہ کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے میرے رسول کے پاس جن کے پاس سورہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے جو کہ فقہ کے بہت بڑے عالم ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ نساء ہے جس کے اندر تمام عورتوں کے مسائل ہے۔ آئیے میرے حضور کے پاس جن کے پاس سورہ عائشہ اور بی بی فاطمہ ہے جو کہ تمام عورتوں کے مالک ہیں۔ بتلانا یہ مقصد ہے کہ وہ جو قرآن ہے ایک لکھا ہوا قرآن ہے اور میرے نبی جو ہے وہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ حاضرین محترم، آئیے خطبے کی دوسری آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، چاشت کے وقت کی قسم۔ یہاں پر تمام مفسرین کا اس بات پر متفق ہے، اس بات پر اجماع ہے کہ والضحیٰ سے حضور کے چہرے کا حسن مراد ہے۔ حاضرین محترم، اب بات حضور کے حسن کی چھڑ گئی ہے تو آئیے، اگر آپ کسی بادشاہ کے پاس جائیں گے، اگر آپ کو کسی بادشاہ کی اگر انفارمیشن درکار ہوگی، کسی بادشاہ کے بارے میں آپ کو اگر جانکاری چاہیے ہوگی تو آپ اس بادشاہ کے وزیر سے پوچھیں گے۔ چونکہ آئیے، ہمیں اگر کچھ معلوم کرنا ہے تو ہم بھی حضور کے وزیروں سے پوچھتے ہیں۔ حضور کے وزیر کون ہے؟ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وزیرائے فی السماء جبرائیل و میکائیل و وزیرائے فی الارض ابی بکر و عمر۔ میرے 4 وزیر ہیں جن میں سے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں، حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل ہے، اور 2 وزیر زمین پر ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ آئیے حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ حضور کا حسن کیسا تھا؟ حاضرین محترم، جب جبرائیل علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا تو جبرائیل علیہ السلام بہت ہی پیارا اور بہت ہی عمدہ جواب دیتے ہیں قلبت الارض من المشارق والمغارب لم ارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے زمین اور آسمان کے مشارق کو اور زمین کے مغارب کو تمام کو چھان کر، تمام کو ٹٹول کر دیکھ لیا، لیکن اے محمد میں نے تجھ سا ثانی نہیں پایا۔ حاضرین محترم، یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو لفظ یوز کیا ہے قلبت، اس کی ہم لغوی تحقیق کریں گے۔
اگر چاہیے تھا، بحثہ جو لفظ ہے جس کا معنی کسی چیز کو تلاش کرنے کے یا ڈھونڈنے کے ہوتے ہیں، یہاں اگر جبرائیل علیہ السلام اگر چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے زمین اور آسمان میں حضور کو تلاش کیا، لیکن نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پر جس لفظ کا استعمال کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قلبتو۔ اب آئیے قلبتو کا مطلب سمجھتے ہیں۔ آپ ڈکشنری اٹھائیے، القاموس الوحید اٹھائیے اور اٹھا کر اس میں دیکھیے کہ اس کا کیا معنی نکلتا ہے۔ اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک ڈبہ لے لیجئے، اگر ایک ڈبے میں اگر کوئی چیز اگر آپ ڈال دو گے تو اگر آپ کو ڈھونڈنا ہوگا تو آپ اسے اٹھا کر دیکھو گے، ادھر پلٹاؤ گے، ادھر پلٹاؤ گے، ادھر پلٹا کر دیکھو گے تو اس چیز کا نام ہے قلبتو۔ تو گویا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساری سرزمین کو اس طرح اٹھا کر، اس طرح کھنگال کر، اس طرح ٹٹولا، لیکن اس کے باوجود حضور کا سر ہی نہیں پایا۔ حاضرین محترم، چونکہ اس موقع پر ایک بہت ہی مشہور شاعر نے اپنے اشعار کو پیش کیے، یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حاضرین محترم، آئیے، ایک تو یہ شاعر کا شعر ہوا، آئیے اب نعت خواں سے سنتے ہیں نعت خواں کیا کہتا ہے۔ وہ محمد شاہ عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، آپ نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم، عرض کی جبریل نے اے شاہدی اے محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، رب کی قسم، رب کی قسم، رب کی قسم۔ حاضرین محترم، کچھ اور آگے چلتے ہیں، آئیے ایک اور حضور کے مداح کو ہم ذکر کرتے ہیں، ایک اور حضور کے چاہنے والے کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں جن کا نام حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عن سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیلہ وکان یلبس حلة حمراء فكنت انظر إليه وإلى القمر والله وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن من القمر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں رات کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لال دھاریوں والا یمنی کرتا پہنے ہوئے 14ویں رات کے چاند کی نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، ان کے حسن کا دیدار کر رہا تھا، تو اچانک کبھی میں حضور کو دیکھتا، کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی میں حضور کے چہرے مضحوح کو پڑھنے کی کوشش کرتا تو کبھی میں چاند کو پڑھتا، لیکن میرا ذہن جو تھا ایک دم ڈاؤٹ میں آ گیا۔ لیکن اس کے بعد جو میں نے فیصلہ کیا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ حسن والا پایا۔
یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی شان۔ آئیے اسی چہرے کو دیکھا حضرت حسان بن ثابت نے، جو کہ حضور کے نعت خواں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اے حسان تم میرے بارے میں کچھ اشعار سناؤ، تو حضرت حسان حضور کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اور اے محبوب، اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جتنا حسین وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری نظروں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ، اور تمہارے سے خوبصورت، تم سے خوبصورت لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرئن، آپ تمام کے تمام گناہوں سے پاک آئے ہیں۔ خلقت مبرئن من کل عیب، آپ تمام عیبوں سے پاک اور صاف اور منزہ آئے ہیں، منزہ پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک خلقت، کہ آپ اس طرح تخلیق کیے گئے، آپ اس طرح پیدا کیے گئے، کما تشاء، جیسا آپ نے چاہا۔ اے محبوب، جیسا آپ نے چاہا آپ اسی طریق خلقت پائے۔ حاضرین محترم، آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ حاضرین محترم، ہمیں بس اس چیز کو تصور، اس چیز کو مان لینا چاہیے، قدموں میں حاضرین محترم ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے حسن کو یہ تصور کر لیں کہ حضور کا حسن جو ہے وہ لاثانی ہے، حضور کا حسن جو ہے کسی بھی شخص سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ آئیے اے ماہ مدینہ مجھے اپنی تجلی عطا کریں، اے ماہ مدینہ، اے ماہ مدینہ مجھے اپنی تجلی عطا کریں۔ یہ ڈھلتی ہوئی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ ڈھلتی ہوئی چاندنی تو پہر دو پہر کی